کیا جواب تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی مشکل اور کتنی آزمائشوں کے بعد اور کتنی دعاؤں اور کتنی گریہ و زاری کے بعد یہ بچہ ملا ہے، اور آپ ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے اور شہر مکہ کا، بلکہ اس جگہ کا جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، وہاں کا سفر کرنا شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے اس جگہ میں پہنچے جہاں پر آج شہر مکہ بسا ہوا ہے، جہاں پر خانہ کعبہ آباد ہے۔ اس جگہ میں پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہاجرہ تھی، اور آپ کا لخت جگر اور نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بچپن کی حالت تھی، دودھ پیتے بچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں پر رکھا اور چھوڑ کر جانے لگے۔ بیوی ہاجرہ نے کہا کہ حضور کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے اس بیابان اور جنگل میں چھوڑ کر اور اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرا نہیں تو کم سے کم اس دودھ پیتے بچے کا تو خیال کیجئے، اس معصوم تے چہکتے اور لہکتے ہوئے بچے کا تو سوچئے۔ کتنی مشکل اور کتنی آزمائشوں کے بعد اور کتنی دعاؤں اور کتنی گریہ و زاری کے بعد یہ بچہ ملا ہے، اور آپ ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بتائیے، کیا آپ کے رب نے ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو ہلا کر جواب دیا، ہاں، یہ اسی میرے رب کا حکم ہے کہ جس نے مجھے میری اولاد سے نوازا۔ حضرت ہاجرہ بھی ایمان و یقین کے جذبات سے لبریز تھی، نبی کی بیوی تھی، آخر کیسے نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ وہ اللہ مجھے کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، دونوں ماں بیٹے زندگی گزارنے لگے۔ جو کچھ تھوڑا سا توشہ، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اور پیاس کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، بلبلانے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو بچے کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ ماں نے بچے کی تکلیف کو گوارا نہیں کیا، اور پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی کہ کہیں سے بھی پانی کے کچھ آثار نظر آ جائے، تاکہ اپنے بچے کو پانی پلا کر ان کی پیاس کو بجھا سکوں۔ کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتی، کبھی مروہ کی طرف جاتی، کہیں پر کوئی پانی کا آثار نظر آ جائے، لیکن کہیں پر پانی نہیں تھا۔ کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، صفا اور مروہ کے درمیان کے 7 چکر لگا چکی، لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، جہاں پر میرا محبوب اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، وہیں پر عین اسی جگہ پر اپنے رحمت والے پر کو مار کر ایک چشمہ جاری کر دو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے واسطے سے عین اسی جگہ پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک چشمے کو جاری کر دیا۔ جب بی بی ہاجرہ تھک ہار کر واپس آئی تو دیکھا کہ یہاں چشمہ ابل رہا ہے اور پانی بہ رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے چاروں طرف تھوڑی منڈیر بنا دی تاکہ پانی دوسری طرف نہ بکھر جائے، اور پانی سے کہا زم زم، رک جا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ پھر وہ چشمہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کنویں کا نام آج بھی بئر زمزم ہے، یعنی زمزم کا کنواں۔ حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس مائع زمزم کو نوش فرماتے ہیں، اور اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو بدن سے دور بھگاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے موقع کو نہیں گنوانا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا موقع ملے تو ضرور پانی پینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دیار مقدس میں پہنچا دے، تاکہ وہاں خود نل سے پانی نکال کر گلاس میں بھر کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر پیے۔ آمین۔
میرے عزیزو، اس کے بعد دونوں ماں بیٹے وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ گاہے بگاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے تھے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور ایک بار نہیں تین بار دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، نبیوں کا خواب دراصل وحی الہی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو براہ راست بتا دیتے ہیں اور کچھ چیزیں خواب کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر یکے بعد دیگرے مسلسل 3 دفعہ خواب آ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہارے اس سلسلے میں کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے ہم دونوں باپ بیٹوں کو مل کے۔ میرے عزیزو، قربان جائیے اسے لخت جگر اور نور نظر پر کیا جواب تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، آپ اس حکم کو کر گزریے کہ جس کا حکم آپ کو رب تعالی نے دیا ہے، آپ کے پروردگار نے دیا۔ اس حکم کی انجام دہی میں ذرہ برابر بھی پس و پیش سے کام نہ لیجیے، آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابر و شاکر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مذبح کی طرف جاتے ہیں، قربان گاہ کی طرف جاتے ہیں، اور اپنی چھری کو تیز کر کے اپنے لخت جگر اور نور نظر، وہ لخت جگر کہ جو سالوں کی آوزاری اور گریہ وزاری کے بعد ملا ہے، اس لخت جگر کے حلقوم پر اور گردن پر اور گلے پر چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند قدوس کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین۔ اے ابراہیم، آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، میں نے تو آپ کو صرف آزمایا تھا، آپ کی آزمائش کی تھی۔ یہ دیکھیں اتنے سنگین اور خطرناک آزمائش میں آپ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ تو میرے خلیل ہیں، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ تو میرے چہیتے ہیں، آپ کیسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا آزمائش تھی، بڑی سنگین آزمائش تھی، ہر کوئی اس آزمائش کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی تھے، وہ ٹک گئے، آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے قربانی کا جانور بھیجا، جس کو مینڈھا کہا جاتا ہے، اور حکم دیا گیا کہ اس بچے کے بدلے میں اس جانور کی قربانی کی جائے۔ بس اسی دن سے یہ قربانی کا خوبصورت عمل اور قربانی کا خوبصورت سلسلہ چل پڑا، جو اب تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امت محمدیہ کے لیے بھی اس عمل کو عبادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام خود قربانی کرتے تھے اور صحابہ کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قربانی کا حکم دیتے ہیں اور ہم لوگ جس قربانی کو کر رہے ہیں، یہ قربانی کیا چیز ہے؟
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخی رودات کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ، دراصل یہ پاک پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور ہماری شریعت اسلامی کے اندر یہ مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، نصاب کے مالک ہیں، ان پر یہ قربانی واجب بھی ہے، اور قربانی کے وجوب کے باوجود بھی جو اس قربانی جیسے خوبصورت عمل کو انجام دینے سے پیچھے رہ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ایک نہیں کئی قربانیاں کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی قربانی جیسے خوبصورت عمل سے وہ پیچھے رہتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، اور صرف عید کے دن وہ اچھے اور خوبصورت لباس زیب تن کر کے عیدگاہ کی طرف چلا جاتا ہے، خبردار اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس قربانی جیسے خوبصورت عمل کو خوشی بخوشی انجام دینا ہے، اپنی طرف سے بھی کرنا ہے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنا ہے، اور اگر گنجائش ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گنجائش ہے تو اپنے مرحومین اور مرحومات کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکے تو ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ اس خوبصورت عمل کا ثواب ہم کو بھی پہنچے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کو بھی پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی یہ ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا جا سکے، تاکہ اس کے بدلے میں ہمارا درجہ بلند بالا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔